بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے، سب کے کام بنائے، سب کے لیے آسانیوں کے معاملات فرمائے۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ میں نے زندگی میں بہت پریشانیاں دیکھی ہیں، ہر طرف سے مشکلات، مسائل نے گھیر رکھا تھا، حالات کی تنگی اور دیگر چیزیں ایسی تھیں کہ کبھی کبھی تو زندگی بس دل چاہتا تھا ختم ہو جائے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائی اور ہوا کچھ یوں کہ ایک اللہ والے سے ہماری نسبت ہو گئی۔ ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں دعائیں دیں۔ کہتی ہیں کہ ان سے ملاقات کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی نظر کرم ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں رہتی۔ کہتی ہیں انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کی محرومی اور مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے کرم کیا اور کچھ ہی عرصے میں ہمارے حالات بدلنا شروع ہوئے۔ آہستہ آہستہ کر کے حالات میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ کہتی ہیں کہ نسبت بہت معنی رکھتی ہے۔ اگر آپ کی نسبت کسی اللہ والے سے ہے اور اس اللہ والے کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اس اللہ والے کی دعائیں آپ کے پیچھے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ پھر آپ کی بگڑی ایسے بنتی ہے کہ نہ صرف آپ بلکہ دوسرے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ان اللہ والوں کی دعا سے اللہ نے ہمارے رزق میں اتنی برکت اور وسعت دی کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے ہمارے گھر میں ہر وقت بے چینی تھی، پریشانی تھی، مایوسی تھی۔ اب الحمدللہ سکون ہے ہمارے گھر میں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے ہمارے گھر میں، عبادات، تسبیحات کی طرف ہم سب راغب ہو گئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہم صرف برائیوں کی طرف انوالو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کو نیک بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے میری اولاد میری بات نہیں سنتی تھی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میری اولاد میری بات سنتی ہے، فرما برداری کرتی ہے اور ہمارے ہر دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ رزق میں حیران کن برکت ہوئی ہے، حیران کن۔ پہلے جب کوئی مہمان آتا تو ہمیں فکر ہوتی تھی کہ ہم کیسے ارینج کریں ایکسٹرا چیزیں، کیسے اچھا کھانا بنائیں، لیکن اب الحمدللہ اتنی وسعت ہے کہ جتنے بھی مہمان آ جائیں ہم بہت مہمان نوازی کرتے ہیں، دل کھول کے کھلاتے پلاتے ہیں اور ہمیں کوئی تنگی پریشانی نہیں ہوتی۔ کہتی ہیں جب آپ سے نسبت ہوئی، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں اللہ والے کے ساتھ چلنے والا بنائے، کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری جھولیاں بھر دیں اور ہم نے اس نسبت کی بڑی قدر کی۔ کہتی ہیں میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ان اللہ والوں کے پاس جاتی، تو میں پیدل گئی اور شاید اللہ تعالیٰ کو میری یہی بات پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی گاڑیاں دی ہیں آج، اللہ کا شکر ہے، میرے گھر میں ہر نعمت ہے، بچے اچھے اسکول جاتے ہیں، اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اخراجات پورے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے شوہر کا کاروبار کتنا پھلا پھولا ہے اور کیسے میرے شوہر کا کاروبار بڑھ رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ آج میرے گھر میں ہر طرح کا سکھ ہے، چین ہے، اور صرف نسبت کا کمال ہے۔ نسبت نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور بہت جلدی عطا ہوا۔ تو کہتی ہیں کہ آپ کسی اللہ والے سے ضرور جڑ کر رہیں اور اللہ والے کی خدمت کریں۔ کہتی ہیں ذکر و اذکار سے، عبادت سے وہ معاملات طے نہیں ہوتے جو خدمت سے طے ہو جاتے ہیں۔ آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ ذکر و اذکار، تسبیحات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جتنے گنہگار ہیں ہمارے ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں وہ بات نہیں ہوتی، لیکن جب کسی اللہ والے سے جڑتے ہیں، کیونکہ وہ صاحب نظر ہوتے ہیں، صاحب کمال ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کا قرب ہوتا ہے ان کے پاس، وہ تجلیات جب وہ تصرفات کرتے ہیں، آپ پر توجہ کرتے ہیں، تو جو سالوں میں کام بننے والے ہوتے ہیں وہ دنوں میں بن جاتے ہیں، سالوں کی پریشانیاں دنوں میں حل ہو جاتی ہیں۔ کہتی ہیں اور پھر وہ اللہ والے اگر کوئی تسبیح دے دیں تو وہ تسبیح بہت دھیان سے، بہت محبت سے کرنی چاہیے۔ کہتی ہیں کہ میں نے پھر جب ان سے نسبت لی تو اس کے بعد پڑھائیاں کر کر کے میں نے ہدیہ کرتی خدمت کے طور پر، ان کے لیے، ان کی آل کے لیے دعا کرتی۔ کہتی ہیں پھر اس کی اتنی برکات ملی، کیونکہ اللہ والوں کو روحانی تصرفات ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کون ہمارے لیے دعا کرتا ہے، کون ہم سے مخلص ہے، کون ہم سے محبت کرتا ہے، پھر وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر جب وہ دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کی بگڑی بنتی ہی چلی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے سالوں کے مسئلے دنوں میں حل ہو گئے، غیبی نظام متحرک ہو گیا، ہر چیز ملنا شروع ہو گئی، صرف خدمت کی وجہ سے، صرف اور صرف دعائیں لینے کی وجہ سے۔ بس نسبت بہت کمال کی چیز ہے۔ کہتی ہیں دنیا میں نسبت جتنی اسٹرانگ ہوگی، دنیا میں بھی فائدے ہوں گے اس کے، اور آخرت میں بھی بے پناہ فیض ملے گا۔ کہتی ہیں ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ اگر آپ دنیا میں کہیں پر اپنے کسی کام کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو کوئی ریفرنس نہ ہو تو بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں، بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات خالی لوٹا دیا جاتا ہے، کام بھی نہیں بنتا۔ لیکن اگر کسی کا ریفرنس ہو، کسی نے آپ کو کوئی پرچی لکھ کر دے دی ہو، کہہ دیا ہو کہ میرا نام بتا دینا، کہنے لگی پھر جب آپ وہاں جاؤ تو کوئی آپ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا تعلیم ہے، آپ کی کیا اسکلز ہیں، کہنے لگی کچھ نہیں پوچھتے نا،
بس نسبت دیکھی جاتی ہے، اچھا آپ کو فلاں بندے نے بھیجا ہے، چلو بس آپ کا کام ہو جائے گا۔ کہنے لگی تو بس یہ والا معاملہ ہوتا ہے، جس طرح دنیا میں آپ کے پاس ریفرنس نسبت کام آتی ہے، ایسے ہی اللہ والوں کی نسبت آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے، روحانیت کے حصول کے لیے، زندگی میں آسانیوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے بڑی کام آتی ہے۔ تو کہتی ہیں بس کسی اللہ والے کا دامن ضرور پکڑیں اور ساتھ چلیں ان کے، اور انہیں پڑھ کر ہدیہ کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے، تو آپ کو بھی بے بہا ملتا ہے اور بہت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، آسانیوں کے معاملات فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔